الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج تیسرا درس ہے اس کا رمضان کے بارے میں، اور اس میں آج انشاءاللہ کریں گے اس کی فرضیت، یہ فرض کب سے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ فرضیت کے بارے میں یہ ہے کہ سب اس کو اچھی طرح سن لا، کیونکہ اس کو سمپل بنانے کی کوشش میں نے کی ہے تاکہ ہم بیچ میں سوال نہ کریں اور اس کی سیکوینس پہ فوکس کرنا، آپ کو ذہن میں سے جو بھی ہیں وہ ہٹانا ہے۔ فی الحال ہم اس پر فوکس کریں گے، بعد میں کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو لاسٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرضیت کے بارے میں آپ کو ایسے رکھنا ہے کہ وہ زمانہ یاد رکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوتے ہیں، مکہ پیریڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوتے ہیں، اور قریش لوگ عاشورہ یعنی کہ محرم کو فاسٹنگ رکھتے تھے، مکہ میں قریش لوگ رکھتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ اس میں یا تو یہ کچھ یہ بولتے ہیں کہ کیونکہ وہ اس وقت کیونکہ مکہ ہب تھا، وہاں پہ الگ الگ سٹی کے آتے تھے، ٹھیک ہے، حج سیزن میں، اور وہاں پہ جیوز بھی ہوتے تھے، ان سے انفلوئنس ہو کے انہوں نے دیکھا یہ روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھیں گے۔ پھر ان کی نیت کس کے لیے، ان کی نیت کس کے لیے تھی، قریش لوگ کس کے لیے رکھتے تھے وہ دوسری بات ہے، مگر ایک چیز ہے ان کے لیے ایک فیسٹیول جیسے بن گیا تھا، اور لہٰذا اس وقت کعبہ کو کچھ صفائی بھی کرتے تھے یا کچھ اور چیزیں کرتے تھے عاشورہ کے دن، اور یہ ہمیں بعد میں ہم ریفرنس دیں گے، ابھی کچھ نہیں، ابھی ایزی بنانے کے لیے بعد میں ان کے ریفرنس دیں گے کہاں پہ۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ میں جب وہ پہنچتے ہیں وہ تقریباً ربیع الاول میں پہنچتے ہیں اور محرم گزر چکا ہوتا ہے، یعنی کہ اب 10 محرم نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے اس وقت جو رمضان آیا، نیکسٹ ایئر جو پہلے محرم آیا، انہوں نے دیکھا اس پیریڈ میں سال 1.5 سال میں یہودیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ عاشورہ کے روزے رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان سے سوال کیا آپ کیوں روزہ رکھتے ہو، آج کیا ہے آج؟ انہوں نے بولا آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غالب ہوا تھا فرعون پہ، یعنی کہ فرعون کی سٹوری میں جو ان کو ظلم کرتا تھا، پھر انہوں نے دریا پار کر کے پھر ان کو آزادی ملی اس سے، تو آج کے دن عاشورہ کے دن انہوں نے غلبہ پا لیا کس پر؟ فرعون پہ، لہذا آج کے دن موسیٰ نے روزہ رکھے، اور ہم بھی اس کی تعظیم میں کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابیوں کو کہ ہم تو موسیٰ سے آپ سے زیادہ کلوز ہیں، لہذا انہوں نے حکم دیا سب صحابہ کو ہم بھی رکھیں گے روزے۔ فی الحال ایسے، ٹھیک ہے، پھر ہم حدیث دیکھیں گے سیکوینس میں کہاں کہاں پہ فٹ بیٹھے گا۔ اب سب نے روزے رکھا، کون سا روزہ؟ عاشورہ کا روزہ۔ اب سمجھو کہ اب یہ لیگلی اسلام میں آیا، یہ فرض بن گیا، ٹھیک ہے، مطلب یہ رکھنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ فرض نہیں تھا مگر تاکید تھی، ٹھیک ہے، اتنا ایشو نہیں ہے کہ مگر انہوں نے تاکید کی تھی کہ یہ روزہ رکھو، عاشورہ کا روزہ۔ پھر اس کے بعد فی الحال یہاں تک دیکھیں گے کہ ان کے ریفرنسز، پھر دیکھیں گے رمضان کے روزے کیسے آئے، کیونکہ ابھی اسلام میں واجب یا تاکید کس پر تھی؟ عاشورہ کا روزہ، یعنی کہ 10 محرم کا روزہ، ابھی رمضان نہیں آیا تھا، 10 محرم کا روزہ، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ایک ریفرنس ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2002، جس میں ہے، میں صرف شاہد پڑھوں گا اس میں، موضوع شاہد، قالت کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیہ، جاہلیہ میں قریش کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، روزہ رکھتے تھے۔ وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور وہ بھی روزہ رکھتے تھے، کب؟ دور جاہلیہ میں، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث ہے ابو داؤد کی 2444، اس میں ہے کہ جب یہ وہ والا ہے جب قریش لوگ مکہ میں رکھتے تھے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کن سے ملاقات ہوئی؟ دوسرا پوائنٹ میں نے جو کہ بولا، کن سے؟ جیوز سے۔ تو کیا ہوا تھا، انہوں نے جب قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ وجد یہود یصومون عاشورہ، انہوں نے دیکھا عاشورہ کے دن یہ کیا رکھتے تھے؟ یہودی
روزہ رکھتے تھے. فسئلوا عن ذلك, انہوں نے اس بارے میں ان سے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو. فقالوا هذا يوم الذي اظهر الله فيه موسى على فرعون, آج کے دن فرعون نے غلبہ پا لیا موسیٰ پر. پھر ونحن نصومه تعظیما له, ہم تعظیم کے لیے اس کے روزے رکھتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن اولا بموسیٰ منکم, ہم تو آپ سے زیادہ نزدیک ہے, لہذا وامر بالصیام, امر دیا, حکم دیا کس چیز کا, جو میں نے پہلے کا دوسرا پوائنٹ ہے, لہذا حکم دیا. اب کون سا روزہ مسلمان رکھتے تھے اس وقت؟ تو پہلے مسلمان کون سا روزہ رکھتے, رمضان کے یا عاشورہ کے؟ ہاں, مطلب عاشورہ کے روزہ رکھتے تھے. پہلے عاشورہ کے روزہ رکھتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو آپ بھی عاشورہ کا روزہ رکھو. اس کے بعد اور حکم بھی دیا, صحیح بخاری کی اور ایک حدیث ہے 2007 جس میں ہے جب حکم دیا پھر تاکید کے لیے ایسے کہا کہ دوسرے ایک صحابی کو کہا اناؤنس کر لو جنہوں نے ابھی نہیں کھایا ہے وہ روزہ کنٹینیو کریں. یہ صحیح بخاری 2007 میں ہے. تو یہی تھا کہ انہوں نے تاکید کی, کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں انہوں نے واجب کیا تھا یہ, ٹھیک ہے. تو شارٹ میں یہ کہیں گے کہ پہلے رمضان روزہ نہیں تھا مسلمانوں کا, پہلے عاشورہ کا روزہ تھا, یا فرض کا ہو یا تاکید کا ہو, یہی تھا. اس کے بعد اسی سال اب آنے والا ہے کون سا روزہ, رمضان آ رہا ہے, رمضان کا مہینہ اسی سال آ رہا تھا. رمضان میں کیا ہوا, رمضان کا روزہ کیسے پھر آیا, اس کے لیے ایک رائے اور ایک اوپینین یہ ہے کہ پہلے چوائس دی گئی تھی جس کو رہنا ہے رہو, اگر نہیں رہو گے آپ کی مرضی, مگر بہتر ہے رہو. اس طرح آئی تھی آیت جو کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں ہے, 184 میں ہے. اب اس آیت میں جب ہم اس آیت میں دیکھیں گے, اس آیت کے دو میننگ نکلتے ہیں, اسی پہ فوکس کرنا ہے ہمیں. پہلے کیا آیت آئی, رمضان کی کیا آیت آئی, اختیار, اور اس کے لیے یہ ریفرنس ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 184. اب دیکھیں گے کیسے اس میں ہے. اس میں ہے ایام معدودات. یہاں پہ دیکھو ایک چیز ہے, اصل میں اگر ہم دیکھیں گے اس میں لفظی ترجمہ وہ کیا ہے, چند دن, چند دن. تو یہاں پہ محذوف ہے, اور قرآن میں بہت زیادہ ہے جو ہائی لٹریچر میں محذوف ہوتا ہے, وہ ہمیں خود ہی فکس کرنا ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہے کانٹیکسٹ کے حساب سے. اسی پہ سارا ہے, اسی سے میننگ آیتوں کی چینج ہوتی رہتی ہے. اب اگر دیکھیں گے ایام معدودات, یہاں پہ کچھ گرامیٹیکل بھی, جیسے کہ ایامن جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے, اور اگر یہ موصوف صفت ہے تو صفت کیا ہونا چاہیے, واحد مونس, واحد مونس. مگر قرآن نے جمع مونس بھی استعمال کیا اور جمع مونس بھی کر سکتے ہیں. خیر گرامٹیکلی زیادہ نہیں میں چاہتا ہوں. اب یہاں دیکھو ایام معدودات, تو اس کو تفسیر مفسر کہتے ہیں کہ یہاں ہے صوموا ایاما معدودات, ٹھیک ہے. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. اب یہاں پہ جو دوسرا پارٹ ہے اس کا, اس پر آپ دیکھو یہی وعلى الذين يطيقونه, اور جن پہ کیا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکین. اس کا ہم جنرل اجمالی یہ کہیں گے کیونکہ ہمیں ریفرنس چاہیے میننگ کہا, کیونکہ یہ سارا میننگ محذوف ہے. آپ کیا کرو گے, پہلے ہم ایک میننگ لیں گے. پہلے اس کا میننگ یہ ہے کہ جس کو چاہے وہ روزہ رکھے, آؤ جو کہ یہاں محذوف ہے. پھر کیا ہے فدیۃ طعام مسکین, یا آپ اگر نہیں رہنا چاہتے ہو کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے یہاں پہ اپنی چوائس ڈالی کیونکہ ایڈیٹنگ ہم نے خود ہی کی, محذوف کی وجہ سے جو اس میں ہے ہم نے اس میں ڈالا. تو مطلب کیا نکل گئے, جو روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھے یا مسکین کو. پھر کیا ہے فمن تطوع خیرا, جو رکھے گا اس کے لیے بہتر ہے, فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم, مگر بہتر ہے آپ کے لیے روزہ رکھو, ان کنتم تعلمون. تو نیکسٹ جو آگے ہے اس کا, اس سے بھی پتہ چلتا ہے چوائس دی گئی تھی. اب یہ جو چوائس ہے اس کا جو ہم نے یہ میننگ لیا ہے, مطلب کہ جس میں ہم نے خود ہی ایڈ کچھ کیا, آؤ کیا, یا محذوف کو اپنی چوائس سے ڈالنا,
اس میں معنی میں فرق چینج ہوتا ہے. کوئی اپنے حساب سے محذوف کو کچھ ایڈ کرے گا تو دوسرا میننگ نکلے گا. ہم نے فی الحال یہ کیا, تو ہمیں یہ کون حق دیتا ہے ہم یہ اس کو ایڈ کریں اور میننگ چینج کریں؟ اتنی امپورٹنٹ آیت کو ہمیں کس نے اختیار دیا ایسا کرنے کے لیے؟ اس کے لیے ہمیں دلیل ہے صحیح بخاری کی حدیث 4507. اگر ہم اس کو معنی ایسے بھی لیں گے جو میں نے بتایا تو ریفرنس یہ ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ کان من اراد, اسی آیت کے ہیں کہ قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. جب یہ نازل ہوا یہ آیت کون سی؟ وعلى الذين, کیا ہوا؟ کان من اراد ان يفطر, جس کا ارادہ تھا روزے کا اس نے وہ یفتدی, اور جس نے فدیہ, جس کو چاہا اس نے فدیہ دیا. کیا حتی نزلت الآیت التي بعدها, جب تک اس کے بعد کی آیت, تب تک یہ چوائس تھی, چاہے آپ روزہ رکھو یا نہ رکھو, اگر نہیں رکھنا ہے تو مسکین کو کھانا کھلانا ہے. فنسختها, اس کے بعد یہ ناسخ ہو گئی, یہ پھر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں, صرف اس کو پڑھ سکتے ہیں, اس پر عمل نہیں کر سکتے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہیں 4507. یعنی کہ جو ہم نے اس میں تھوڑا میننگ میں کچھ چینج کیا, اپنے الفاظ کچھ ڈالے, اس کا حق ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اس حدیث میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یا صحیح بخاری کی اور ایک حدیث ہے 4506 جس میں لکھا ہے سیم, پھر لکھا ہے قال ہی منسوخ ہے, یہ تو منسوخ ہوئی تھی پھر یہ آیت, یعنی کہ اس کا پھر حکم نہیں رہا. اس کے بعد یعنی کہ ابھی تک کیا تھی, اب چوائس تھی. پھر جب اس کے بعد والی آیت ہوئی جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 جس میں ہے یہی شہر رمضان الذی, اس میں ہے یہاں سے وہ ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. یہاں پہ کیا ہے؟ جس نے, ہاں تھوڑا فوکس کرو اس میں, کیا ہے؟ جس نے رمضان, جس نے مہینہ پایا, یہاں پہ رمضان نہیں لکھا ہے, ہاں جس نے مہینہ پایا, پھر ہاں ہاں یہاں پہ ایک پوائنٹ خاص ہے. اصل میں یہ ہے کہ جس نے وٹنس, جو شاہد ہیں, جو آپ میں سے جو کیا ہے یہاں سے فمن شہیدہ, جو آپ میں وٹنس ہے اس مہینے کا, ٹھیک ہے, وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے اس میں, مینس اس مہینے میں. یعنی کہ ہو جو ہے یہاں پہ یہ کیا ہے؟ شہر. شہر کتنی بار آیا؟ 2 بار آیا نا. ایک یہ ہے نا فمن شہید منکم الشہر, تو مہینہ آیا, پھر یہاں پہ بھی ہے ہاں. تو لفظی ترجمے پہ پھر سے فوکس کرو. جو آپ میں سے گواہ ہے اس مہینے کا تو وہ روزہ, اس کو چاہیے لام الامر, اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے مہینے میں. اب پہلا پارٹ جو ہے یہ جو مطلب شرط ہے اس میں ہے کہ جس نے جو گواہ رہا کس چیز کا؟ مہینے کا کیسے گواہ رہیں گے؟ اگر میں کہوں گا آج رمضان ہے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ مت کہو کہ انہوں نے کہا رمضان ہے اس لیے رمضان ہے, کیونکہ پروف تو کچھ نہیں ہے. مہینے کو ہم گواہ نہیں رہ سکتے, یہ پوائنٹ یاد رکھنا. تو یہاں پہ کیا کہا ہے؟ جو آپ میں سے رمضان کا, کیونکہ ہمیں پھر حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے, تو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے. تو آپ میں سے جو رمضان کا کیا گواہ ہے وہ اس میں روزہ رکھے. اصل میں یہاں پہ پھر سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو شہید منکم الشہر ہے اس میں ہلال بھی ہے. کیوں؟ ہاں محذوف ہے, یعنی کہ جو مہینے کے, اس مہینے کے ہلال کو شاہد, چاہے 2-3 وٹنس جو بھی ہے, پھر وہ روزہ رکھے اس مہینے کا. یہ ایک طریقہ ہے. اگر اب اس میں ہلال ڈالیں گے تو اعراب میں بہت پرابلم ہو رہی ہے. یہ مت ہے ڈالنا, تو اعرابک چینجز میں جو اس میں اس لیکچر میں نہیں کریں گے. ہمیں ایک لیکچر ہے جس میں ہم کچھ خاص آیتوں کے اعراب کریں گے. یہاں پہ ڈالنے سے مطلب نہیں ہے اعراب کا نیکسٹ اعراب کیا ایکسیپٹ کر رہا ہے اس میننگ کا, وہ بھی کنڈیشن ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو پھر زیادہ ڈالنا پڑے گا. ہاں, تو اس کے بعد یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے جو
بلاغہ ہے، اس بلاغے کے حساب سے اس کو کہتے ہیں استخدام. دیکھو استخدام کیا ہے، یہ بہت ایک خاص پوائنٹ ہے. استخدام کا مطلب ہے استعمال کرنا، مگر یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے استخدام، جس کا مطلب ہے اگر ایک لفظ جیسے کہ شہر یہاں پہ ہے، جملے میں 2 بار آئے. شہر کتنی بار آیا؟ یہ 1 بار آیا، اور ضمیر کی شکل میں، زیادہ تر قرآن میں ضمیر کی شکل میں ہی دوسری بار ہوتا ہے. تو یہ بھی شہر ہے، یہ بھی شہر ہے. ٹھیک ہے، 2 بار آئے تو پھر ایک کا مطلب کیا نکلے گا؟ ہمیشہ حقیقی میننگ، لٹرل میننگ، حقیقی ڈکشنری میننگ. دوسرے کا میننگ مجازی لیتے ہیں. اب دیکھو فمن شہد منکم الشہر، مہینہ کس سے ظہور ہوتا ہے، کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہاں پہ ہلال ہے. فمن شہد منکم الشہر، جو آپ میں سے گواہ ہے کس چیز کے؟ اگر آپ میں سے گواہ ہو ہلال کے. کون سے ہلال کے؟ رمضان کے. فَلْيَصُمْ هُوَ مِنَ الشَّهْرِ، تو وہ اس مہینے روزہ رکھے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں استخدام. اور میں نے بلاغہ جو پڑھایا اس میں نے اس کی 2-4 ایگزامپلز دی تھی قرآن سے ہی. تو یہ ہے ایک جو ہوا تھا سٹوری، جو ہے کیسے کیسے یہ فرض بن گیا تھا. تو اس کے بعد جب یہ ایک اوپینین، ایک رائے یہ ہے، اس طرح ہوا تھا یہ. ٹھیک ہے، یہ ایک رائے ہے. یہ سیکوینس ٹھیک سمجھ آیا؟ اب دوسری اوپینین کیا ہے، دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے جو ہے وہ ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں. عاشورہ کا روزہ جو تھا وہ پہلے فرض تھا، یا اس پہ تاکید زیادہ تھی، آپ کو رہنا تھا، یہ ٹھیک ہے. پھر آگے رمضان آیا، رمضان میں پھر کیا کہا گیا؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. رمضان آیا تو اس میں کوئی چوائس بھی نہیں تھی، رہنا ہے رہو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو اس کی نیکسٹ، مطلب اس کے اوپر کیا آیا تھا 184 جو ہے وہ یہ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں یہ اصل میں ہے ان کے لیے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اگر کوئی بزرگ ہے جیسے کہ عورت یا مرد نہیں رہ سکتا ہے تو یہ اس کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ جو ہاں ہو گیا نا فٹ پھر سے یہاں پہ. کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ سیم پھر سے یہاں پہ آ گیا. وہاں پہ کیا تھا؟ ایام معدودہ فمن کان منکم مریضا او علی، یہاں سے سیم ہے ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب دوسرا ترجمہ تو ڈیفرنٹ ہے پہلے والے سے. اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ ترجمہ ہم کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی پروف ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہیں 4505 جس میں ابن عباس کہتے ہیں قال ابن عباس لیست اس آیت کے بارے میں وعلی الذین ہے، اسی آیت کے بارے میں قال ابن عباس لیست بمنسوخ، یہ منسوخ نہیں ہے. هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرۃ، یہ کس کے لیے ہے؟ جو بزرگ ہوگا، عورت یا مرد. لا یستطیعان، جن کو کیا نہیں ان یصوم، یہ ان کے لیے تھی.